دھمکی دی. پہلے للکارا ابو الحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر سوال کیا من انتم، تم کون لوگ ہو؟ کیا سیدہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون لوگ ہیں؟ بخوبی جانتی تھی کون لوگ. صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی من انتم، کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گے میرے بابا کے صحابی ہو گئے. اب میں بتاتی ہوں انا فاطمہ. دروازے کے باہر کون ہو، دروازے کے اندر کون ہے؟ انا فاطمہ. تم بتاؤ تم کون ہو؟ من انتم. دوبارہ تکرار ہوا علی کو بھیجو باہر. سیدہ نے جواب دیا زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے. میں نے بارہا مجالس میں یہ نقطہ وضاحت کی ہے. ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے، بعضوں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ جب مرد گھر میں موجود ہو اور دروازے پہ اس طرح کا منظر ہو جائے تو مرد دروازے پہ آتا ہے، عورتوں کو نہیں بھیجتا. تو بی بی آئی کیوں ہے؟ بعضوں نے اس واقعے کے انکار کے لیے یہ دلیل بھیجی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر خدا گھر میں ہو اور زوجہ دروازے پر آ جائے. ایسا ہی ہے، سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال اٹھنا چاہیے لیکن جواب بھی سننا چاہیے. شیر خدا اٹھے، دروازے پہ آنا چاہا، جناب سیدہ نے بٹھا دیا. اے علی، جب سے رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا ہے و ولایت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے رسول اللہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں، لیکن میں نے کبھی رسول کو ان کے مقابلے میں نکلتا ہوا نہیں دیکھا. جب بھی کسی نے رسول کو للکارا علی نکلے مقابلے میں. کل رسول ولی تھے، آپ ناصر تھے، اب تو رسول نہیں ہیں، آپ ولی ہیں، میں ناصر ہوں آپ کی. کچھ میدان ولی کے نہیں ہوتے عزیز ماں، ولی کے نہیں ہوتے. کچھ میدان انصار کے ہوتے ہیں، کچھ میدان شیعوں کے ہوتے ہیں، کچھ میدان پیروکار کے ہوتے ہیں. اس دن دروازے کے پیچھے زوجہ نہیں کھڑی تھی، ایک ناصرہ کھڑی تھی، ایک ناصر کھڑی تھی. اس لیے فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جا پہنچو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ البتہ بی بی جانتی تو تھی کہ پہلے جو خطبہ بی بی نے دیا تھا جا کر مسجد کے اندر، اس خطبے کے بعد بی بی کو تمام حالات سمجھ میں آ گئے تھے. خطبہ دینے گئی جب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر، وہ روئی شدت کے ساتھ، اتنی روئی پوری مسجد کو رلا دیا. حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے، اس قدر درد سے روئی زہرا. لیکن جب خطبہ ختم کر کے واپس آئی، رونے کا انداز بہت بدل چکا تھا. بلک بلک کے وہ سسک سسک کے رو رہی تھی، اس شدت سے رو رہی تھی کہ جب واپس گھر میں پہنچی، دروازے میں داخل ہوئی اور علی انتظار کر رہے تھے جناب سیدہ کا. آئی اور آ کر سیدہ اندر نہیں گئی، باہر ہی ریت پر بیٹھ گئی، خاک پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، فریاد کر کے رونے لگی. علی نے پوچھا زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا. سیدہ فرماتی ہیں اے علی کاش ایسے ہوتا، مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے گواہ لے کر آؤ. سیدہ کو معلوم تھا کس طبقے سے پالا پڑا ہے. فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جاؤ گے. دھمکی دی جاتی ہے اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے. دھمکی دی، پھر انتظار نہیں کیا. پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے. فوراً ایندھن رکھا، آگ لگا دی. دروازے پہ آگ لگی، شعلے اٹھے، دھواں اٹھا، در جلنے لگا. در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا.
در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ سب مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرا کے پہلو میں جا لگی، پہلو زخمی ہو گیا، زہرا زمین پہ بیٹھ کے گر گئی۔ فضا کو بلایا، فضا قریب آتی ہیں، کہا فضا مجھے اٹھانے سے پہلے اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ فضا کان لاتی ہیں قریب، فرماتی ہیں فضا علی کو معلوم نہ ہونے پائے، زہرا زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گئے۔ کیوں کہ علی کی غربت و تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا۔ ایک ناصرہ، ایک حامی مدینے کے اندر، اور وہ بھی زخمی، علی از اور احساس تنہائی کریں گے۔ اسی اسنا میں جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں، یہ بڑا دردناک منظر ہے، یہ بہت دردناک منظر ہے۔ شیر خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں، کس عالم میں لے کر آ رہے ہیں، بس یہاں سے اندازہ لگا لو۔ اس حالت میں لے کر آئے کہ جب علی کو زہرا کے قریب سے گزارا، زہرا کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا۔ یہ لعین جس نے علی کو تھام لے کر آ رہا تھا، یہ خود بتاتا ہے، ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرا سے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا جب زہرا کا دامن، علی کا دامن زہرا کے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا چند قدم کہ شاید بی بی زمین پہ تھی کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرا زمین پر ساتھ کھینچتی چلی آئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، یہ گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ لائن کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے قبری منفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا، نیلے زخم کا نشان پڑا، ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ شیعہ مذہب دے اندر بخاری شریف وانگوں الکافی ہے، وہ نام ہی الکافی لکھ دے آندے، یہ اسی سمجھنے کہ شیعہ نے الکافی لشیعہ، شیعہ نو ہور کسے کتاب نہیں، الکافی ایک کلی کافی، 17-18 ہزار حدیث ہے، وہ کہہ رہے بیت نے بیان کی تھی، وہ جونا نمونے کے طور پڑھا روضہ کافی ہے۔ لما اخرج بعلی علیہ السلام، دس یہ کہانیاں بنا کے امت مرے نہ آپس سے ہور کی ہوئے پھر ڈھونڈتا کوئی نہیں بھی کس نام مراد نے ایک کہانی جڑی یہ بیان کی۔ تو ابو ہاشم ایک آدمی کا نام لکھا کہ وہ آندا جدو علی علیہ السلام نو پکڑ کے گھر سے رسا پا کے حضرت عمر کی سیٹ کے لے گئے، ابو بکر کی بیعت کرنی ہے، وہ پھر رسول اللہ دے روضے منہ کر کے انہوں نے بڑی فریاد کی تھی، وہ بھی کتابیں لکھی ہے۔ خرجت فاطمہ علیہ السلام واضحۃ قمیص رسول اللہ راس، کیسے چالاک لوگ تھی کہ ایسی سٹوری بناؤ کہ لوگ تڑپ اٹھے۔ بی بی فاطمہ پھر سر تے ہاتھ رکھ کے نکلی، آخر تم بھیجا ہے ابن ہے کہ دونوں بچوں دے ہاتھ سے نے پھڑے، ایک پاسے حسن تے حسین، فقالت مال یہ مالک یا ابا بکر، اس نے آخیا کہ ابو بکر کی تم میرے نہ کر رہے ہیں، تو ریدان تو اچھے میں بنائیے میرے نہ دونوں بچوں تو یتیم کرنا چاہنا، پر میرا نہیں میں نے کہ میرے خامن قتل کر کے میں بیوہ کرنا چاہوں گے جی، واللہ لولا ان تکون سیئۃ الشرط شاری بلا سرخت لا ربی، کہ جے برا کام نہ ہوندا کہ میں سر دے وال کھول دیں کہ رب کو فریاد کر دی، بیرنا کی چاہے۔ فقال رجل من القوم ما تريد الى هذا، پھر اس ایک آدمی نے آخیا میں تو کی اس کام دخل دینی، ثم اخذ بیدی فانطلق، پھر ہاتھ پھڑ کے گھر چھڈا۔ ایک روایت لکھی، اگلی لکھی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے آخیا واللہ لو نصرت سارا ما تسر، کہ جے حضرت فاطمہ سر دے وال کھول دیں دی ساروں سے بے تباہ ہو جائے، اللہ دا عذاب آ جائے۔ مگر حال کی ہے اے کو بندہ جڑا انتہا درجے دا متصل ہے، یہ دندہ بھی شیعہ شاید ہی جمعہ ہوا علامہ مجلسی آندے سارے جہو جا نمونہ امام سیوطی جنہیں جو رتب و یابس سی علم بڑا مگر جو کچا پکا کٹھا کر کوئی نہ ونڈ کی کھرا کیا کھوٹا کیا، وہ دیاں کتاباں بھی تے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے بے جے تسی یہ کہنا ہوئے نا گرنٹی دینی ہوئے جھوٹھی ہے، کہہ دو سیوطی نے لکھی،
عالم ایڈا وڈا وہ تفسیر جلالین اسی درساں ہی پڑھاؤنے، مگر یہ تمہیں سمجھاؤنا صرف یہ ہے کہ خدا دا نام منو جی جعلی سونا بھی ہے نا جعلی سکے، یہ نہیں ہر گروہ کو ہے گا تو کوئی اتنے اعتبار نہیں کرنا، رب دی کتاب شکر ہے بچی یہ رد و بدل نہیں، یہ اگے رکھنا، باقی ساریاں جڑا یہ ویکھنا ملدی گلاں۔ تھلے پھر آپ لکھدا الحدیث العشرون والثلاث میں کہ 320 نمبر تے جی حدیث پڑھی کہ حضرت علی نو لے گئے ضعیف، آپ لکھن دے علامہ ملسی میرا تو شرح لکھی کافی جی کہ ضعیف، اگلی جڑی کبال کھول دیں الحدیث الحادی والعشرون والثلاث میں 321 نمبر یہ بھی لکھا ضعیف۔ ہاں ایڈے وڈے متصب نو میرے تو بغیر چارہ نہیں لیا، میں نے یہ کہنا کوئی نہیں ثابت، غلط کہنا، مگر کون پڑھے جنہوں نے پتہ ہو گنگے شیطان ہوئے، وہ ہر گروہ نو آندے اسی ٹولے ناراض کری، سانو کون پیسے دوں گا، کمائی کرنا ہے امت نو اگ لگی رہے تو لگی، وہی اور غرض نہیں۔ اسی طریقے نہ اور کچھ روایتاں بھی سنانی ہیں ایسیاں توبہ توبہ کہ آدمی آکھے یار یہ تو بعد پھر اسلام کی ہے۔ اے میزان الاعتدال ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فی نقد الرجال، 4 جلداں جڑیاں راوی پرکھن دے جڑے ساڈے سنیاں دی کتاباں بھی آئے نا کہ بندے کہو جے لوگاں کم تے کیتا مگر یہ آوے کرا بھکھے مرنا کہ لوگ پھر پیسے نہ دیں، محفلاں جاؤ جو مرضی کہو۔ میں آپ ایک شیعہ مرحوم ہو چکا یار میرا دوست ہی، انہیں آخیا مولوی صاحب جی ریسرچ کرتا رہا بھکھا مرے کچھ نہیں، تحقیق نہ کھ نہیں لبنا، جے دوزخ نو جاندے تو ٹکا دے جو سننا چاہتے ہیں سناؤ تو اپنے پیسے کھڑے کرو۔ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک بڑا لمبا خطبہ بنایا جڑا امام ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اور شرح کی ہے، یہ مکہ معظمہ تو شائع ہوئی ہے من التراث الاسلامی کتاب السامن منار الطالب کی شرح طوال الغرائب لمجد الدین ابی سعادات المبارک بن محمد امام ابن عثیر۔ اتنا لمبا خطبہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نئی زمین دیتی گئی، یہ پھر چادر اوڑھ کے حضرت ابوبکر کے دربار گئیاں، پردہ لٹکوایا اور اتنے انہوں نے ایک تقریر کی جس میں پھر کوئی بندہ ایسا نہیں سی مسلمانوں سے جڑا داروگار نہیں بنا، انہیں آخیا ہاں رسول اللہ تمہارے انصاف کر رہا ہے، یہ خلیفہ بنیا اور مینوں تسی اجازت تو محروم کر رہا ہے، تو قرآن حدیث کے خلاف اتنا لمبا خطبہ احادیث صحابیات رضی اللہ عنہ، حدیث فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، یہ کتاباں میریاں جی فلانا عالم ہی بکھاؤں ہے اور بکھاؤں تے ہی رہی ہے ڈب جائیے، وہ کھوج کرنا پڑتا۔ کس بیان کیتا کتوں آیا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ خطبہ سے بیان کرتا کہ انہوں کی بیٹی زینب بنت علی بن ابی طالب نے بیان کری لمبا، یعنی کتوں شروع ہوا اور جانا ہے 500 صفحے تو 500 صفحے، اتنی لمبی تقریر اور عربی زبان کی ایڈی آلہ بنائی ہے کہ کوئی بندہ رویا بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہے انصاف ہو گیا؟ یہ تقریر سمجھو حدیثاں جنہوں پڑھ پڑھ کے گرو حضرت ابوبکر کو گالا کرنا، تھی کہڑے ابوبکر کی گل کر رہے جس نے حضرت فاطمہ روایا، مگر اس سے لکھ دیا کہ حدیث جڑی ہے حاضر حدیث امام ابن عثیر اکثر ما یروى من طریق اہل البیت غیر کان قد روی من طرق اخرى اطول من هذا واكثر ظاہر الحدیث یقولون انه موضوع الافاق۔ حدیث نے علماء نے چھان بین کر لی بے حضرت فاطمہ کا نام لے کے جعلی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو روایا جائے، نہ وہ گئیاں نہ انہوں نے کوئی خطبہ دیتا، کل تو حاضر حدیث اگے آپ 508 سزے لی وین کان موضوعا کما ذکروا من اقصى الكلام واحسن ماخذا واستدادا ولعل واضح لا ينقص درجه من الحجاج بن يوسف الثقفي فرماتے امام نے ضد ہے گا تے من کرتا مگر ہے بڑا عمدہ راہ، لفظ ایسے سونے اور ایسی تقریر بنائی ہے اور شاید بناؤ والا جڑا وہ حجاج بن یوسف ثقفی تو کٹ نہیں، وہ ظالم ضرور ہوا مگر فصیح بڑا خطبہ جو حجاج ہی دیتا سی دنیا عاشق کرتے اب یہ جہاں کوئی معلوم ہوگا وکتب غریب الحدیث مشہور ہے تم بشر کلام میں خطب غریب الحدیث میں کتاباں ہوں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ واقعہ صحیح، یعنی ابھی صرف لفظوں کی تحریر کرنی دے ڈکشنری ہوں یہ پڑھیاں ہیں حجاج بن یوسف کے کلام کی شرح خطبہ نام فلا باسا اجرا حاضر حدیث مجرا فی شرح غیب مانی ہے، تو اس پاروں کوئی حرج نہیں ہے پاوے جعلی ہے جڑے لفظ دے مشکل آئے وہ تشریح اسی کریں گے ورعل اکثر ما یروى من احادیث الغیب اتباع جاریۃ حاضر مجرا فتسنى واللہ عالم، اور آنے بھی زیادہ لمبیاں روایتاں جڑیاں نا جی میں شرح ہے ہی لمبیاں روایتاں دی شرح پوری کتاب وہ یہو جی ہے بناوٹی مگر بناؤ والے نے پائی وہ کاراگری بڑی ہے۔ اس تو یہ خطبہ جڑا ہے یہ لوگ اپنی نسل نو زبانی یاد کرتے، شیعہ گروہ جناب عالم حفظ کراؤ